ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایک تازہ انٹرویو میں ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی یعنی تناؤ، مذاکرات اور جنگی حکمت عملی پر بہت بڑا انکشاف کیا ہے، بہت بڑی بات کی ہے اور بہت بڑا دعویٰ کیا ہے ایران کے فارن منسٹر یعنی ودیش منتری وزیر خارجہ عباس اراغچی نے۔ ان کے مطابق ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی ممکنہ مشترکہ کارروائی کا خدشہ بہت پہلے سے محسوس کر لیا تھا اور اسی لیے مختلف جنگی حالات کے لیے تفصیلی منصوبہ بندی پہلے ہی مکمل کر لی گئی تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی عباس اراغچی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پورا اندازہ تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کیا کر سکتے ہیں، ایک ساتھ کیا کر سکتے ہیں اور الگ الگ کیا کر سکتے ہیں ایران کے خلاف، اس لیے ہماری پہلے سے پوری پلاننگ تھی۔ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ ایران کے لیے جنگ کا آغاز کوئی اچانک واقعہ نہیں تھا، بلکہ تہران پہلے ہی ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار تھا اور تہران نے یہ کر کے دکھا دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں تک کہ اعلیٰ قیادت پر ممکنہ حملوں کے امکانات کو بھی منصوبہ بندی میں شامل کیا گیا تھا، یعنی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ اس بات کو بھی ایران نے اپنے پلاننگ میں خدشے کے طور پر کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اور ہمیں کتنے تیار رہنا چاہیے، یہ محسوس کیا تھا۔ ان کے مطابق ایرانی افواج کو مکمل الرٹ رکھا گیا، مکمل، اور دفاعی تیاریوں میں، ڈیفنس کی تیاریوں میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی گئی۔ عباس اراغچی جو ایران کے فارن منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں یعنی ڈائیلاگ میں شرکت کا مقصد کمزوری دکھانا نہیں، بلکہ دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنا تھا کہ ایران نے سفارتی راستہ یعنی جو ڈپلومیٹک جو راستہ ہے، جو آپشن ہے، اسے اختیار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ عباس اراغچی کے مطابق واشنگٹن مسلسل ایران سے زیرو یورینیم افزودگی کا مطالبہ کرتا رہا، لیکن تہران نے اسے اپنے قومی مفاد یعنی نیشنل انٹرسٹ اور جوہری حقوق جو نیوکلیئر رائٹس ہیں اس کے خلاف قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس تاثر کو بھی رد کر دیا کہ سفارتکاری یعنی ڈپلومیسی جنگ کا سبب بنی۔ بالکل نہیں، ان کا کہنا ہے کہ ڈپلومیسی جنگ کا سبب بنی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہماری تیاری پہلے سے تھی، لیکن ہاں ہم جنگ کے لیے آمادہ نہیں تھے، لیکن ہم تیار تھے کہ اگر جنگ ہوئی تو ہمیں کرنا کیا ہے۔ اراغچی کے مطابق اصل وجہ یہ تھی کہ امریکہ اور اسرائیل نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ایران کمزور ہو چکا ہے اور اس کی دفاعی صلاحیت متاثر ہوئی ہے، لیکن ان کے بقول جیسا کہ عباس اراغچی نے کہا کہ یہ اندازہ غلط ثابت ہوا، بالکل رانگ، غلط ثابت ہوا، کیونکہ ایران نے بھرپور مزاحمت کی۔ مزاحمت کہتے ہیں ریزسٹنس کو، مزاحمت کہتے ہیں جواب دینے کو، کھڑے رہنے کو۔ بھرپور مزاحمت کی اور اپنے مخالفین کو فوجی کارروائی روکنے پر مجبور کر دیا۔ عباس اراغچی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جوابی کارروائیوں، خصوصاً خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر کیے گئے حملوں نے خطے کی سیکیورٹی صورتحال کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ان کے مطابق ان حملوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ایران خطے بھر میں اہداف کو یعنی ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ مخالف فریق یعنی جو دشمن ہے ایران کے لیے امریکہ اور اسرائیل، مخالف فریق مؤثر فوجی جواب دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ انہوں نے مزید کہا، کس نے؟ عباس اراغچی نے، کہ پہلے ہونے والی 12 روزہ جنگ کے تجربات کی بنیاد پر ایران نے اپنی فوجی تیاریوں اور میزائل صلاحیت میں نمایاں اضافہ کیا، جس کے بعد میں ہونے والی 40 روزہ جنگ میں اسے بہتر آپریشنل برتری حاصل ہوئی۔ عباس اراغچی کے مطابق ان مہینوں کے دوران ایران کی میزائل لانچنگ صلاحیت میں خاطر خواہ بہتری آئی، جس نے دشمن کی تمام توقعات کو ناکام بنا دیا۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے انکشاف کیا ہے کہ جنگی صورتحال میں اسٹریٹ آف ہرمز کو فوری طور پر بند کرنے سمیت کئی حساس منصوبے پہلے سے تیار تھے اور ضرورت پڑنے پر انہیں طے شدہ حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی کے مطابق امپلیمنٹ کیا جا سکتا تھا۔ عباس اراغچی نے واضح کیا کہ مذاکرات سے متعلق تمام فیصلے ایران کے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے تحت قائم خصوصی کمیٹی میں اجتماعی مشاورت سے کیے جا رہے ہیں یا جاتے رہے ہیں، جبکہ اسی دوران ملک کو ہر ممکن جنگی صورتحال کے لیے بھی تیار رکھا گیا ہے۔ آخر میں عباس اراغچی نے کہا کہ ایران ہمیشہ جنگ کے بجائے سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے تاکہ انسانی اور معاشی نقصان سے بچا جا سکے، تاہم اگر قومی مفادات، خود مختاری یا جوہری حقوق پر دباؤ ڈالا گیا تو ایران کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔